اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سورہ مبارک آل عمران آیت نمبر 174 سے آیت نمبر 180، 174 سے 180۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انہم لن يضروا اللہ شیئا یرید اللہ الا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظیم۔ ان الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم۔ ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مہین۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ گزشتہ صفحے کی آخری آیت میں ہم غزوہ حمرہ الاسد کے بارے میں یہ پڑھ چکے کہ جو احد میں زخمی ہوئے تھے انہی کو کال کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ ایک مرتبہ پھر میدان میں آئے تاکہ جو مشرکین ابو سفیان کی سرکردگی میں مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے ان لوگوں کو جواب دیا جا سکے۔ عملی طور پر لڑائی کی نوبت نہیں آئی اور ان لوگوں کو جو خوف دلایا جا رہا تھا اس کے جواب میں انہوں نے یہی جملہ کہہ دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے، وہ ہمارا بہترین وکیل ہے۔ پھر یہاں سے اس صفحے کی بات شروع ہوتی ہے کہ یہ لوگ پھرے اللہ کی عنایت سے اور اللہ کے فضل سے اس طرح سے کہ انہیں برائی نے چھوا بھی نہیں، یعنی کوئی زحمت انہیں مزید نہیں ہوئی، میدان میں آئے، یہ تو ان کی بڑی بات ہے۔ اور اسی کی تعریف ہو رہی ہے کہ واتبعوا رضوان اللہ، کہ
کہ انہوں نے اللہ کی خوشنودی کا اتباع کیا. ہم اس سے پہلے یہ پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 162 میں کہ وہ جنہوں نے اتباع کیا اللہ کی خوشنودی کا اور وہ جو اللہ کی غضب میں گرفتار ہوئے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں ایکول نہیں ہو سکتے، اور جو اللہ کی ناراضی میں اور غصے اور غضب میں گرفتار ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو یہاں پر واضح کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی خوشنودی کا اتباع کیا اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے. پھر واپس سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر تمہارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ یہ شیطان ہے جو اپنے حوالی موالی جو اس کے ساتھی ہیں ان کو ڈراتا ہے، یعنی جو اس کے کہے میں آتے ہیں، تو اس کا خوف مت کرو اور اس کے ساتھیوں کا خوف مت کرو اور مجھ سے ڈرو. یعنی میرا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے کہ پروردگار سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں ہے، مگر یہ سب کی صورت میں اگر تم مومن ہو، اگر تمہارا ایمان ہے. پھر جو اگلی آیت ہے اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے حبیب، یہ جو کفر میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں ان کا آپ کو رنج نہ ہو، یہ رنج کا باعث نہ بنے آپ کے لیے. یہ لوگ اللہ کو کوئی نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکتے. اللہ نے ان کے بارے میں طے کر لیا ہے کہ ان کا آخرت میں کسی قسم کا کوئی حصہ نہ ہو اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے. اب آپ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں کفار اور مشرکین کے ایمان نہ لانے سے اتنا صدمہ ہوتا تھا کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ آپ اے حبیب معلوم یہ ہوتا ہے کہ جان دے دیں گے اس افسوس میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہیں خود مسلمانوں میں سے ان اشخاص کے کفری اقوال اور افعال کا جو اسلامی تقاضوں کے خلاف ہیں جتنا صدمہ ہوتا کم تھا. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا اظہار بھی فرماتے اور مناجات کے اندر پروردگار عالم سے راز و نیاز بھی کرتے اور دعائیں بھی مانگتے. تو پروردگار عالم نے گویا یہاں پر پیغمبر اکرم کو ایک تسلی دی ہے کہ حبیب آپ بالکل بھی غم نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں. آگے پروردگار عالم نے یہ تبصرہ کیا کہ یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا، یعنی ایک ان کے پاس آپشن تھا کہ وہ ایمان لیں، دوسرا آپشن تھا کہ وہ کفر لیں، انہوں نے کفر لیا. اور وہ بھی افراد کہ جو بظاہر مومن ہونے کے بعد پھر اپنے ایمان کو ترک کر دیتے ہیں اور اس کو کمپرومائز کرتے ہیں، تو گویا انہوں نے ایمان چھوڑ کر کفر لے لیا. یہ ہرگز اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اگلی آیت کے اندر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ لا یحسبن الذین کفروا، کافر یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ان کی رسی دراز کر رہے ہیں، انما نملی لہم، جو ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، خیر لانفسہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. بظاہر اگر ایک شخص ہے اور وہ نفاق کے ساتھ کفر کے ساتھ اس دنیا کے اندر عیاشی کر رہا ہے، بڑی بڑی حرام مال کے ذریعے اس نے کوٹھیاں بنا لی ہیں اور مظلوموں کے اوپر ظلم کر کے ان کے مال کو غصب کر لیا ہے اور بظاہر بڑی عیاشانہ وہ زندگی گزار رہا ہے، تو اس کے اس ظاہری شو آف کو دیکھ کر نہ وہ نہ کوئی دوسرا یہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ ہم ان کی جو رسی دراز کر رہے ہیں یہ اس لیے کہ ٹھیک ہے وہ اور زیادہ گناہ کر لیں. جو مہلت ہے وہ جب مکمل ہو جائے گی اور رسی جب کھینچی جائے گی تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، کہ ان کے لیے پھر ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا. یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، حضرت علی علیہ السلام اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی دختر اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی، اس بی بی زینب نے لہجہ علی میں جو خطبہ دیا تھا دربار یزید میں، تو وہاں اس آیت سے استدلال کیا تھا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے، اور یزید کو مخاطب کر کے یہ آیت پڑھی تھی. اور اس کا سیاق اور سباق بھی بالکل واضح ہے کہ اس وقت یزید جو تھا وہ اپنے اقتدار کے نشے میں مست تھا، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس ظاہری شو آف کو اس آیت کے ذریعے سے کاؤنٹر کیا تھا اور اس کا مقابلہ کیا تھا. پھر پروردگار عالم اگلی آیت کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے، اور یہ بھی بہت اہم آیت ہے، کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، کہ اللہ مسلمانوں کی جماعت کو یوں جیسے تم ہو چھوڑنے والا نہیں ہے، حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ ناپاک کا پاک سے امتیاز نہ کرے. یہاں پروردگار عالم نے بہت واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس دور میں مسلمانوں میں پاک بھی تھے اور ناپاک بھی. ایک تو سنت پروردگار سمجھ میں آتی ہے کہ اسی طریقے سے رہتا ہے، مگر خاص طور پر اس زمانے میں مخاطب کر کے یہ کہنا
تو واضح کرتا ہے کہ بالکل کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں تھی، اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایسی صورتیں پیدا ہوں گی کہ ان کے درمیان امتیاز ہو جائے۔ اب اگر آپ غور کریں، یعنی بہت احتیاط کے ساتھ مگر بہت محتاط الفاظ میں، کہ پروردگار عالم ہر ایک کو ایک ہی لکڑی سے ہانکنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ سبھی حضرت ہوں، سبھی رضی اللہ عنہ ہوں، سبھی عدول ہوں، سبھی کی اقتدا باعث نجات ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو خالق کو اس خبیث اور طیب میں امتیاز پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیوں ہونا چاہیے تھی؟ پھر یہ بھی اعلان ہو گیا کہ اس امتیاز کے یہ معنی نہیں ہے کہ صاف صاف ان آدمیوں کے ناموں کا عوام کے لیے اعلان کر دیا جائے، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء، کہ پروردگار عالم سب کو اس غیب پر مطلع کر دے گا۔ پھر یہ امتیاز کیوں ہوگا؟ اسی طرح جیسے جنگ احد میں سختی پیش آئی اور دو قسم کے کردار سامنے آ گئے، بس یوں ہی اس کے بعد بھی دور رسول میں اور پھر رسول کے بعد ایسے امتحانی مواقع پیش آتے رہیں گے جن میں کردار کے فرق سے یہ امتیاز ہوتا رہے گا کہ کون خبیث ہے اور کون طیب۔ تو اب ظاہر ہے کہ مقصد الہی جو اس امتیاز خبیث و طیب سے وابستہ ہے، کیا اس کی تکمیل، یعنی یہ غور کرنے والی بات ہے کہ یوں ہو سکتی ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ صدر اسلام کے واقعات پر اب تبصرہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ کہیں کچھ مقدس افراد سے سوء ظن پیدا نہ ہو جائے، یا یوں ہوگی کہ خوب قرآن و سنت اور عقل کی روشنی میں پھٹک پھٹک کر پوری فراخ حوصلگی اور اللہ کی دیوی بصارت و بصیرت کے ساتھ دور اول کے واقعات پر بار بار نظر ڈالی جائے اور کردار کے جو مرقع سامنے آتے جائیں انہی سے یہ امتیاز محسوس کرنے کی کوشش کی جائے کہ کون اتباع کے مستحق ہیں اور کون بچنے کے لائق۔ اور یہی بچنا یعنی ان لوگوں کے اتباع کے خطرات کو پیش نظر رکھنا اس محل پر وہ ہے جسے کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان پر قائم رہو اور بچتے رہو۔ یہ جو کہا گیا فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرتے رہو گے یعنی بچتے رہو گے تو تمہارے لیے پھر اجر عظیم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم کو جب مطلع کیا جا رہا ہے، سب سے بڑے پیغمبر تو یہی ہیں، تو پیغمبر اکرم کو جب مطلع کیا جا رہا ہے تو پیغمبر اکرم کے فرامین کے اوپر ہمیں دھیان دینا ہوگا کہ وہ کس کا کس طرح سے تعارف کروا رہے ہیں، کس کو پیغمبر اکرم کل ایمان کہہ رہے ہیں، کس کو پیغمبر اکرم ثقلین میں شمار کر رہے ہیں، کس کو قرآن مجید کا ہم ردیف قرار دے رہے ہیں، تاکہ ہمارے لیے معیار بالکل واضح ہو جائے کہ یہ پاکیزہ ترین افراد ہیں اور یہ قابل اتباع ہیں، اور ان کے مقابلے میں اگر کوئی آ جائے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ قابل اتباع نہیں رہے گا۔ غور کرنے کے لیے اتنا بہت ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے جو اس صفحے کی آخری آیت ہے، اس میں پروردگار عالم نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو بخل کرتے ہیں، کہ گمان نہ کریں وہ لوگ جو بخل کر رہے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی ہے، یہ ان کے لیے بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس چیز کو یہ بخل کے ذریعے سے روک رہے ہیں یعنی نہیں دے رہے خدا کی راہ میں، وہی ان کے گردن کا طوق بن جائے گا قیامت کے دن، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی میراث، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے۔ یعنی بالآخر تو یہ سب دیا ہوا بھی خدا ہی کا تھا اور آخر میں خدا ہی کا رہے گا۔ یہ تو درمیان میں محدود وقت کے لیے انسان کو اختیار دیا گیا تھا اور اس سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو اگر وہ خرچ نہ کرے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ثواب سے بھی محروم رہے گا اور یہی اس کے گلے کا طوق بن جائے گا، باقی تو سب ویسے بھی اللہ کا ہے اور اللہ ہی کا رہے گا۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔